بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لفظ ہے جی مکافات عمل۔ مکافات عمل کے بارے میں وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے جو اس وقت مکافات عمل سے گزر رہے ہیں یا جو گزرے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بارے میں وہ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں جنہوں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، بہتان لگایا، جھوٹ بولا، ٹھگی کی، فراڈ کیا۔ اور وہ لوگ بھی مکافات عمل کی اہمیت بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، فراڈ ہوا، بہتان لگا، جھوٹ بولا گیا، یا کسی نے آپ کے ساتھ چالاکی کی، ہاتھ کیا۔ مکافات عمل ایسی چیز ہے جو کہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ زندگی کے اندر آپ چھوڑ دیں یہ سوچنا کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر کے وہ ایسے ہی مر جائے گا۔ میں نے تو کم از کم آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ میری زندگی میں جتنے بھی لوگوں نے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے میری زندگی میں میرے ساتھ جھوٹ بولے وہ میرے سامنے آئے، کسی نے میرے ساتھ فراڈ کیا وہ میرے سامنے آیا، کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، فراڈ کیا، بہتان لگایا، جھوٹ بولا، میرے سامنے آیا، اور میں نے اس آدمی کو زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے سزا پاتے دیکھا، اور باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے سزا پا رہا ہے۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور وہ جو ہے وہ عیاشی سے رہ رہا ہے، اسے رہنے دیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر کے وہ عیاشی سے رہ رہا ہے تو اسے رہنے دیں۔ آپ نے کبھی اس کے ساتھ غلط کے بدلے میں غلط نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدلہ اللہ لے، کیونکہ وہ بہترین بدلہ لیتا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدلہ آپ خود لیں تو پھر آپ لیں، پھر اس کے ساتھ اللہ کا کوئی لین دین نہیں ہوگا، پھر وہ جو کریں گے آپ کریں گے، اس کے نفع نقصان کے آپ خود مالک ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بدلہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ بہترین بدلہ لیتا ہے، بہترین بدلہ لیتا ہے۔ بڑا آدمی بدلے باز نہیں ہوتا۔ آپ بڑے آدمی بنیں۔ دیکھیں، بڑا انسان کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ بڑا انسان وہ ہوتا ہے، ایک درخت کی طرح مثال لے لیں آپ ایک بڑے انسان کی، کہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے سائے میں ایک آدمی آ کے بیٹھتا ہے، اور وہ صبح سے شام تک اس کے سائے میں بیٹھتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو جاتے جاتے اس کی ٹہنی توڑتا ہے، اس کو پتھر مارتا ہے، اس سے پھل توڑتا ہے، سارا دن اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، جاتے وقت اس کو پتھر بھی مارتا ہے، اس سے پھل بھی توڑتا ہے، اور وہ درخت اسے سایہ بھی پرووائڈ کرتا ہے، اسے فروٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس سے پتھر بھی کھاتا ہے۔ ایسا آدمی بنے، بڑا انسان بنے، ایک درخت کی طرح۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر کوئی کنواں ایسا بھی کھودنا چاہیے جس سے پانی پینے کی امید آپ کو نہ ہو، کہ اس کنویں سے پانی کی امید پینے کی آپ کو نہ ہو۔ ایسا کنواں بھی، کچھ لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں۔ اپنے لیے تو بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا، اب لوگوں اپنے لیے کر کر کے تھک گئے ہیں نا، سکون نہیں ملا، اب لوگوں کے لیے کر کے دیکھیں، لوگوں کے لیے کرنا سٹارٹ کریں، آپ کو سکون ملے گا۔ تو میرا بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ مکافات عمل ایک ایسی چیز ہے جو ہو کے رہتا ہے، اور زندگی کے اندر کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی شخص نے جو ظالم ہے اس نے اپنی زندگی کے اندر ان مظالم کی سزا نہ پائی ہو۔ کوئی جھوٹا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے اندر جھوٹا ذلیل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ظالم شخص زندگی کے اندر ظلم برداشت کر کے جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے تھرو ہوتا ہے۔ جھوٹا آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی زمانے میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جھوٹا آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ فراڈ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، فراڈ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، ہو کر رہتا ہے۔ جھوٹا ذلیل ہو جاتا ہے، ظالم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں۔ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ان لوگوں کو
جو ظلم کرتے ہیں، جو کسی کے ساتھ کسی کو بہتان، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان نہ لگائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دو شخص کھڑے تھے، تو ایک آدمی مر گیا تھا، تو وہ دونوں آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھا وہ بڑا گناہ گار تھا، وہ مر گیا، تو وہ تو ابھی جنت دوزخ میں جو ہے وہ جوتیاں کھا رہا ہوگا، جل رہا ہوگا دوزخ کی آگ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا آگے جا کر، غصہ تو آیا لیکن غصہ پی گئے اور تھوڑا آگے چلے گئے۔ آگے گئے تو آگے ایک گدھا مرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آواز لگائی کہ ادھر آؤ، وہ آئے، یہ کھانے کی کچھ چیز ہے، اس میں سے کچھ کھا لو۔ تو وہ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ تو گدھا مرا ہوا ہے، اس کے اندر سے ہم کیسے کھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، تو اس کو کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے آپ برائی نہ کریں، برا ہے اسے برا رہنے دیں۔ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، اس کے اوپر دیکھیں، آپ تصدیق کیے بغیر آپ کسی کے اوپر کوئی بات کر دیں اور وہ غلط نکل آئے، کسی کی سنی سنائی آپ کر دیں وہ غلط نکل آئے، تو آپ تو گناہ گار ہو گئے نا، بہتان لگانے والوں میں سے ہو گئے، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے، اور کسی کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو غلط کہہ دے۔ اس لیے ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی کو غلط کہنے کا۔ باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو وہ مکافات عمل کا شکار ہو کر رہے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کے ساتھ بھی بھلائی ہو کر رہے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ زندگی کے اندر کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور آپ کو اس کا صلہ نہ ملے، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، بہتان لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو اس کا صلہ بھی آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی آپ ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو بڑے آدمی بنے، بڑا آدمی بدلے باز نہیں ہوتا، کوئی غلط کرتا ہے معاف کر دو، جان دو، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب سوچ کی بات ہے، اپنی سوچ چینج کریں، اپنی سوچ بڑی کریں۔ سمندر بنائیں، سمندر میں کتنا کچھ آ جاتا ہے، سمندر پھر بھی ٹکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ۔ اس لیے اپنی جو شخصیت ہے نا اس کو نکھاریں، اس کو اپنے آپ کو بڑا آدمی بنائیں، بڑا آدمی بنائیں۔ بڑا آدمی بدلے باز نہیں ہوتا، بڑا آدمی بدلے باز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔